10 رجب المرجب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم. آپ فارس کے رہنے والے اور والد جو آپ کے تھے وہ مجوسی سے آتش پرست تھے. بہت پہلے کی بات، نبی پاک کے اعلان نبوت سے بھی بہت برس سے پہلے. تو جو گھرانہ تھا وہ بڑا امیر گھرانہ تھا، بادشاہوں کی طرح رہن سہن، ٹھاٹ باٹ سب کچھ، اور ایک منصب بھی دنیاوی طور پر حاصل تھے. لیکن آگ کی پوجا، حضرت سلمان فارسی طبی طور پر، قلبی طور پر آگ کی طرف آپ متوجہ نہیں ہوئے. آگ کی بھی پوجا کرنے والے وہ اس لیے آگ کی پوجا کرتے ہیں کہ آگ میں بڑی پاور ہے، کہ آگ جو ہے وہ طاقت رکھتی ہے، تو اس لیے لوگوں نے آگ کو پوجا کرنا شروع کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت حابیل، جب ان کو شہید کیا گیا تو شیطان نے قابیل کو آ کر کہا تھا کہ وہ جو آگ آسمانوں سے اتر کر جس نے ان کی قربانی کو کھا لیا تھا، تو اس لیے کہ وہ آگ کو معاذ اللہ پوجا کرتے. تو یہ قابیل وہ تھا کہ جس نے آگ کی پوجا ابتدا کی، آغاز کیا، یہاں سے شروع ہوئی آگ کی پوجا. تو حضرت سلمان فارسی کے والد جب آپ کو کہتے کہ یہ کرو تو آپ منع کر دیتے، وہ سختی کرتے تھے. اچھا، وہاں اس زمانے میں ایک راہب تھا پچھلی کتابوں پر ایمان رکھنے والا، تو اس کے پاس آپ جاتے آتے بیٹھا کرتے تھے. وہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کا آپ کو بار بتاتے، تو آپ کے دل میں باتیں اتر گئی. لیکن وہ اتنے راہب بوڑھے ہو گئے کہ ایک دن آ کر انہوں نے کہا کہ اب میں تو ضعیف ہوں، بوڑھا ہوں، اب راہ حق کی تلاش تم جو ہے وہ کہیں اور تلاش کرو. تو آپ نے پوچھا میں کہاں جاؤں گا، میرا تو ایک آپ ہی آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہوں. تو اس راہب نے بتایا کہ ایک وہ وقت آئے گا، میں نہیں جانتا آپ کی عمر کتنی ہوگی، لیکن ایک وقت آئے گا اور ان قریب ہی وہ وقت آنے والا ہے کہ جب نبی آخری زمان دنیا کے اندر مبعوث ہو جائیں گے، مکے میں اعلان کریں گے اور پھر ہجرت کر کے کھجوروں والے علاقے میں آ جائیں گے، کھجوروں والے شہر علاقے میں، یعنی مدینہ پاک. تو اس سے پہلے کھجوروں کا علاقہ کہلاتا تھا، باغ کہلاتا تھا، اس میں آئیں گے. لیکن عرب کی سرزمین، آپ کے دل میں ایک محبت پیدا ہوئی، گھر جا کر اس باتوں کا اظہار کر دیا کہ میں یہ ساری چیزیں چھوڑتا ہوں، میرے کو حق کی تلاش. والد نے سختی کی، قید میں رکھا، کھانا پینا بند کیا، ہر طرح کا بائیکاٹ کیا. اب نہ مانے تو گھر سے نکال دیا. اب جب گھر سے نکلے تو کچھ بھی نہیں پاس ہے، لیکن حق کی تلاش گئے، حق کی تلاش کے لیے نکلے. ان قافلوں کی معلومات لیتے کہ وہ قافلے جو اس طرف جا رہے ہوں، اور اس زمانے میں کوئی بھی آدمی تنہا کسی کو ملتا اور قافلے کے ساتھ جانا ہے، وہ اسے غلام بنا لیتا تھا کہ یہ ہمارا غلام ہے، یہ خادم ہے. خادم غلام جو آج کے دور نہیں، وہ زمانے کے غلام، کہ جس نے غلام نے جو کچھ کمایا سب کچھ مالک کا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے. قافلے والوں نے پکڑا اور آگے حضرت سلمان فارسی کو کہیں آگے بیچ دیا. اس قافلے والے نے خرید لیا کہ میں اسی طرف ان کو لے جاؤں گا لیکن پروفٹ بھی کما لوں، تو غلام بنا کے آگے بیچ دیا. اس نے غلام بنا کے آگے بیچ دیا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کی محبت دل میں ایسی بیٹھی تھی کہ 10 مرتبہ سلمان فارسی کی خرید و فروخت ہوئی ہے. آ گیا، بکتے گئے آپ. اور بک جانے کا مطلب یہ نہیں ہے بس سودا ہوا، وہ غلاموں کی طرح استعمال کرتا تھا، محنت لیتا تھا، کرتے 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 بالآخر کھجوروں والے علاقے مدینہ منورہ تک جب سلمان فارسی پہنچے تو اب اس اپنے مالک کی اتنی خدمت، ان کے باغات، درختوں کو، کھجوروں کو، اللہ اکبر، باغ میں اتنی خدمت کرنا اور طویل عرصہ اسی میں گزار دیا. راہب نے کچھ نشانیاں بتائی تھیں کہ وہ آئیں گے اور ان کی کچھ نشانیاں بھی ہیں. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، تحفہ قبول کریں گے، صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے. ان کے پشت پر وہ نبوت کی مہر ہوگی اور آپ اسی راہ حق کے تلاش میں رہے. اللہ اکبر. برسہ برس گزار دیے. ایک مرتبہ کھجور کے درخت پر آپ چڑھے ہوئے گئے اور ان درختوں کی شاخیں وہ کاٹ کر مرمت کر رہے ہیں. تو پھر کسی نے پکارا کہ آج مدینے میں کوئی آنے والا آ چکا ہے. آج مدینے میں ہر طرف یہ ایک شور ہے کہ کوئی مبارک آ چکا ہے. اللہ اکبر. درخت سے فوراً نیچے اترتے گئے کہ ہاں میں تو وہیں پہنچ گیا ہوں کہ جو مجھے تلاش تھی. آخر میں حضور کی بارگاہ میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، کھجوریں لی ہوئی ہیں، آقا کی بارگاہ میں پیش کی ہیں کہ یہ تحفہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے قبول فرمایا. پھر لے کر آئے دوسرے موقع پر، یہ صدقہ ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے لیے قبول نہ فرمایا بلکہ لوگوں میں جو غربا تھے اس میں تقسیم کرنے کا ارشاد فرمایا.
آپ نے جب یہ دو نشانیاں دیکھیں پھر اسی طاق میں رہتے تھے، اب تیسری علامت بھی دیکھنی ہے۔ حضور اسلام چادر استعمال فرمایا کرتے تھے، ایک تہمت اور ایک اوپر چادر، جو احرام کی ہماری چادریں ہوتی گئیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کا عمومی لباس ہوتا تھا، آپ چادر ایسے ہی لیتے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی پیچھے آ کے بیٹھتے تھے، کبھی ادھر آ کے دیکھنا، کبھی یوں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں ایسا حاضر ہوا کہ ایسی ایک ہوا سی چلی ہے تو چادر کمر مبارک سے وہ اوپر اٹھی ہے، تو میں نے اسی مہر نبوت کا دیدار کر لیا، اب ان کا ہو کر رہ گیا۔ سارا دن ڈیوٹی میں گزار رہے، مالک جو کام کہہ رہے وہ، کچھ ٹائم ملتا ہے یہاں آ جاتے ہیں، کلمہ تو پڑھ لیا، مگر یہ نہیں کیا کہ میں نے چونکہ یہیں آنا تھا، میں کوئی غلام نہیں تھا جسے بیچ دیا، مگر چونکہ میرے پچھلوں نے مجھے آگے بیچ کر یہاں تک پہنچا دیا ہے، تو پھر بھی اپنے اسی مالک کی خدمت میں پہنچ گئے کہ میں تیرے باغ کے ہی کام کرتا رہوں گا، یہاں رہوں گا مدینے تیرے باغ کا۔ ایک وہ وقت آیا کہ نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب میں نے اپنے مالک سے کہا ہے کہ مجھے آزادی چاہیے، تو اس نے شرط رکھ دی ہے اتنا سونا ہے اور سونے کے ساتھ کچھ چاندی، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ 300 ایسے وہ پودے لگا کے جاؤ جو باقاعدہ باہر آ جائیں، اگ جائیں، اور اس وقت تیری محنت مکمل۔ 300 لگانا اگانا آسان امر نہیں تھا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اپنے بھائی کی مدد کرو، آزادی میں مدد کرو، تو لوگوں نے کچھ سونا چاندی جو کچھ تھا وہ قیمت دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سلمان کے ساتھ جاؤ، یہ بھی مدد کرو کہ وہ پودے تم لگانا شروع ہو جاؤ، اور پھر جب لگا لو تو مجھے بھی بلانا۔ پھر آخر میں حضور اسلام گئے، ایک پودا اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا، اور ایسا لگایا ہے کہ فقط ایک ہی رات گزری ہے، جو مہینے بعد اگ کر باہر آنے ہیں وہ ایک رات میں ہی کام مکمل ہو جاتا، اور یوں انہیں آزادی ملی ہے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں رہے۔ اور ان کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے اعزازاً یہ ارشاد فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ اس نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اپنے والد کے ٹھاٹ باٹ گھرانے کو چھوڑا، اور 10 مرتبہ بکتا کہاں سے کہاں تک پہنچا گئے، اور پھر وہ عمر پائی ہے 350 سال عمر حضرت سلمان فارسی کی ہوئی ہوگا، صحابہ میں سب سے زیادہ عمر پانے والے، اتنی عمر مبارکہ آپ نے پائی۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کا، تو آپ نے عراق میں مدائن کے اندر جب یہ فتوحات حاصل کی تو وہاں کا گورنر بنا کر آپ کو بھیجا تھا، اور اس وقت بالکل آپ ذوف میں تھے، بڑھاپے میں تھے، مگر سبحان اللہ راہ حق کی تلاش میں جو آپ کی محنتیں تھیں وہ محنت بڑی کارآمد آئی ہے، اور پھر آپ نے وہاں گورننگ کی، اور بالآخر وہیں آپ کا وصال ہوا۔ اور آج بھی سلمان باغ جو عراق شریف بغداد شریف کی زیارات کے لیے جاتے ہیں تو وہ ان کے مزار پر بھی حاضری دیتے ہیں۔ تو یہ 10 رجب المرجب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ یوم عرس ہے، ان کا یوم وصال ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت تو آدمی ہر کوئی چاہتا ہے نا، جنت 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 جنت، حضور نے فرمایا 4 ایسے ہیں کہ جنت مشتاق ہے کہ وہ چاروں میرے اندر آ جائیں۔ 4 بندوں کے لیے جنت بھی مشتاق ہے، ان میں سے ایک حضرت علی، ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت عمار اور ایک حضرت مقداد۔ یہ ان کی شان اور ان کی فضیلت ہے، فرمایا جنت چاہتی ہے کہ یہ میرے اندر آ جائے۔ اللہ ہمیں حضور کے تمام صحابہ سے خصوصی محبتیں عطا فرمائے، اور ہمیں ان صحابہ کو عقیدت اور محبتوں کے ساتھ یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔